میں بھی نوٹس بناتا تھا. وی ور منٹ ٹیکرز. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے بھی منٹ ٹیکرز. تو یہ اب لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, بات نہیں کریں گے, کھل کے نہیں بات کریں گے. دیکھیے ہم اگر ایک ایلائی ہیں اس ملک کے, آپ میرے دوست ہیں, تو مجھے آپ کو میرے خواہشات, میرے فیئرز جو ہیں مجھے بتانا چاہیے. اب یہ جو بیچارے میں کہہ رہا ہوں, ناٹ ان اے بیڈ سینس, آصف علی زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یار آئی ایم انڈر پریشر, آپ لوگوں نے مجھے لایا ہے, نو بڈی کین ڈینائی اٹ. آپ کو میں کنسلٹ کرتا ہوں اور کروں گا, نو بڈی کین ڈینائی اٹ. آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے, نو بڈی کین ڈینائی اٹ. تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے فیئرز ہیں اور یہ مشکلات ہیں. تو اٹ از پارٹ اینڈ پروسیس آف دا کنورسیشن بٹوین allies اینڈ فرینڈز. اب وہ سوچیں گے کہ بھائی یہ کل چھپ جائے گا تو میں ایسے کیوں بات کروں. گل صاحب ایک چیز آپ سے اور کہیں, یہ جو لیکس ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے امریکی سفیر سے جو ایک ملاقات کی تھی, اس میں یہ بتلایا کہ ISI کے جو سربراہ ہیں جنرل شجاع پاشا, وہ بھی سازشیں کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, صدر صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں مطلب. تو یہ بھی لیک آؤٹ ہوئی ہیں چیزیں. یہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ کل پرسوں کہیں یہ ٹی وی میں دیکھا تھا. اسٹل آئی ول سے کہ اس چیز کی جو نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت یہ ضرور ہوا ہے اشتیاق کہ جب بھی ہمارے یہاں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کیا گیا ہے تو ہمارے حالات اور خراب ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہلالی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جی سعودی عرب کو پلیئر کس نے بنایا یہاں پر. دیکھیں پلیئر وہ تب بنے جب ہم نے ان کو کہا کہ نواز شریف جو ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کو ہٹایا گیا, ان کو جب وہاں بھیجا گیا تب ان کو زیادہ ان کیا گیا نا. تو صورتحال یہ کہ اس وقت ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کسی بھی آرمی چیف سے یا ISI کے چیف سے کسی سے بھی گورنمنٹ کی کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو یا ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہتے ہوں. اور یہ معاملہ آئی ڈونٹ تھنک کہ رحمان ملک جا کے امریکن ایمبیسڈر سے یہ بات کریں گے. پروفیسر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کہ اس طرح کی بھی لیکیجز کے اندر آئی ہیں کہ امریکہ جو تھا وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا, اور ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی مطلب مسترد کر دی ہے وہ درخواست, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کچھ لوگوں کے کپڑے اتر رہے ہیں تو اترنا چاہیے کیونکہ قوم کا اس میں فائدہ ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس سے قوم کو سبق ملے گا یا قوم کے لیے فائدہ مند ہے یہ تمام چیز جو ہوا ہے ایپیسوڈ؟ نہیں دیکھیں ایپیسوڈ تو, لیکن یہ بات ہے کہ جو ایک سچویشن تھی جس جگہ چیف جسٹس کو ہٹایا گیا, اس کے بعد لایا گیا, اور جو گورنمنٹ کی ایک کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک موومنٹ چلی, اس کو تو بالکل ٹھیک. اور آئی تھنک امریکن جو اپرنٹلی انٹرسٹ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان شوڈ ناٹ بی ریسٹورڈ, بیکاز ان کے آنے سے جو باقی چیزیں ابھی جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ نیشنلی ابھی سرفس پر نظر آ رہی ہیں. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ اور چیزوں میں انوالو ہو جانا, جیسے اب یہ بات کر رہے ہیں ان کی انٹیریئر منسٹر کی بات کرنا, تو میرے خیال میں آرمی اس سٹیج کے اوپر آرمی نے بالکل انوالومنٹ ابھی ختم کر دی ہوئی ہے, اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ اس سٹیج کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ رحمان ملک صاحب از ٹوٹلی الوف, اٹ از ویری اپرنٹ ناؤ. ظفر صاحب آپ ایگری کریں گے کہ یہ جو لیک آئی ہے اس کے اندر بتلا رہے ہیں دونوں میرے جو مہمان ہیں کہ اگر بات کرنی ہوتی تو زرداری صاحب خود کرتے, مطلب ان سے رادہ دین وہ رحمان ملک صاحب کو بھیجتے. نہیں, رحمان ملک ضرور ایسی کوئی بات کہی ہوگی, اپنی طرف سے, یا ایک تو وہ بات بہت کرتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت افواہیں تھی, سب کو پتا تھا یہ تھی بھائی, ایک کنفرنٹیشن ہو رہا تھا, 2 لاکھ لوگ اکٹھے, 3 لاکھ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے اسلام آباد میں, ایوری بڈی واز ٹاکنگ کہ کیا ہوگا, اور ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے انٹروین کیا ہے. دیکھیے آرمی اس وقت بڑی اچھی رول پلے کر رہی ہے, وہ ان چیزوں میں دخل نہیں دینا چاہتی, مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک سچویشن ایک انتہا سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ ان لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم بے بس ہے, کچھ کرنا ہی پڑے گا. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ جو چیف ہے, خاص طور یہ چیف, یہ پولیٹیکلی بڑا سیوی آدمی ہے, اس کو پتا ہے کتنا دور اور کتنا نہیں جانا, اور یہ کر رہا ہے, اور کوشش بھی میرے خیال میں کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں نارمل چیز تھی کہ اگر اپنا فیئر جو تھا ان کو بتلایا, بالکل, بٹ اگین سوال یہ آتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہر چیز کو ہم ڈسکس کریں امریکہ کے ساتھ جا کے, وہ کوئی وائس رائے تو نہیں ہے. آج گل صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کہ اس طرح کی بھی لیکیجز جو ہوئی ہیں اس کے اندر بتلایا گیا کہ جنرل کیانی نے جو تھا مشرف صاحب کو جو ریزائن پہ آمادہ کیا, مطلب, اور زرداری صاحب جو تھے انہوں نے مشرف کو وعدہ کیا کہ اس کو جی
پارڈن دی جائے گی یا معافی دی جائے گی جو چیزیں بھی اس کے اندر کی ہیں اور اس پہ مقدمے وغیرہ نہیں چلائے جائیں گے. اور بعد میں یہ ہوا کہ پیٹرسن جو تھی انہوں نے انٹروین کیا اس پورے پروسیس میں. شی میٹ دا پرائم منسٹر, شی میٹ دا پریزیڈنٹ, اور ان کو بتلایا کہ جی مشرف صاحب کو آپ مطلب سیف ایگزٹ بھی دیں گے اور مقدمہ بھی نہیں چلانے کی ایشورنس وغیرہ دیں گے. آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ آپ کو نظر آ رہی ہے یا اگین یہ سے کہ جناب یہ بھی فیبریکیٹڈ چیز ہے اور حکومت کو ملائن کرنے کے لیے. ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اتنا امریکہ کا انفلوئنس ہے ہمارے صدر پہ اور پرائم منسٹر کے اوپر کہ سیف ایگزٹ بھی وہ دلا سکتے ہیں, معافی بھی دلا سکتے ہیں, سب کچھ, یعنی کہ فیصلے کیا امریکہ ایمبیسی کر رہی ہے یا ہم لوگ کر رہے ہیں خود؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں امریکن ایمبیسی کو کوئی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جنرل کیانی نے جس طرح سے, کیونکہ آج بھی کل میں نے ایک نیوز دیکھی تھی کہ جنرل مشرف آخری دنوں میں ایون جنرل کیانی کو بھی شاید ہٹانے کا سوچ رہے تھے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دیٹ از ٹرو, یہ چیز بھی شاید اسی میں آئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک جنرل کیانی نے ڈیموکریسی کے لیے, جس طرح میرے باقی دونوں دوستوں نے کہا, ایک ایسا پازیٹو رول ادا کیا ہے کہ وہ خود اس معاملے کو حل کرا سکتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ایکسٹینشن ہی اسی بیس پہ ملی ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے خطے میں چونکہ وہ جو وار چل رہی ہے اگینسٹ ٹیرر اس میں بھی ان کا رول ہے, لیکن ساتھ میں میرا خیال ہے ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے اور وہ آرمی کو انہوں نے بالکل الگ رکھا ہوا اس چیز سے. اور جنرل مشرف کا معاملہ آئی ڈونٹ تھنک اگین کہ یہ کوئی امریکن ایمبیسڈر نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ جی آپ ان کو سب چیزیں صحیح ہیں, اسموتھ ہیں بٹوین دا آرمی اینڈ دا, بالکل میں یہ تمام چیزیں. تھینک یو. ناظرین, جیسے آج ہم نے جو ڈسکس کی ہے کہ یہ جو لیکیجز ہوئی ہیں, ایک تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خاص طور پہ یہ کی گئی ہیں تاکہ ایک ڈفرینسز کریٹ کی جا سکے بٹوین دا مسلم کنٹریز اور ان کو ڈیوائڈ کیا جا سکے, اور تاکہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو ان کو رول بھی کیا جا سکے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اس سے اب سبق لیں اور ہم اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیں امریکی سفیر کو کہ ان کے پاس جا کے ہر آدمی مل رہا ہے اور اپنے درد اور دکھ جو ہے ان کو بتلا رہا ہے, کیونکہ بعد میں جب چیزیں لیک آؤٹس ہوتی ہیں تو اس طرح کا جو میسج ملتا ہے کہ جیسے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور ان کی مداخلت جو ہے وہ ہماری حکومت کے اندر شامل ہے. زیادہ اچھا ہے کہ حکومت جو ہے عوام کے ووٹ سے آئی ہے اور عوام کی خوشنودی حاصل کرے رادر دین وہ کسی اور طرف دیکھے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا, ظفر ہلالی صاحب کا, سینیٹر گل محمد لاٹ صاحب کا اور بریگیڈیئر حارث صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.